بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے جملہ اسمیہ۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ نحو الشمس مضیئۃ، وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبرها فعل نحو العلم نافع، والاصل في الخبر ان يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو أنت حضرت أمس، ويسمى الحكم فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازم فائدة الخبر۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ اور دوسری قسم جملہ اسمیہ کو محض مسند الیہ کے لیے مسند کے ثابت ہونے کو بتلانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے الشمس مضیئۃ، سورج روشن ہے، اور کبھی قرائن کے ذریعے استمرار کا فائدہ دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی خبر میں فعل نہ ہو، جیسے العلم نافع، علم نفع بخش ہے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچایا جائے جس کو جملہ شامل ہے، جیسا کہ ہمارے قول حضر الامیر، حاکم آ گئے میں، یا یہ بتلانے کے لیے کہ متکلم بھی اس حکم کو جاننے والا ہے، جیسے انت حضرت امسی، تم کل آ گئے، اور حکم کا نام فائدۃ الخبر اور متکلم کے اس حکم کو جاننے کا نام لازم فائدۃ الخبر ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ گزشتہ سبق میں کلام شروع ہوا تھا خبر کے بارے میں۔ آپ نے پڑھا کہ خبر یا تو جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی۔ جملہ فعلیہ جو ہے وہ وضع ہے حدوث اور تجدد کے لیے۔ حدوث اور تجدد کا معنی ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا، اور جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو کن مقاصد کے تحت لایا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم جتنے بھی الفاظ اور جملے پڑھتے ہیں، اصطلاحات پڑھتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی واضح ہوتا ہے۔ واضح کا مطلب ہوتا ہے وضع کرنے والا، بنانے والا، اور وہ وضع کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو کسی نہ کسی غرض کے لیے وضع کرتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا بھی کوئی واضح ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا، وضع کرنے والا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کو تو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جملہ اسمیہ کو وضع کیا جاتا ہے ثبوت کے لیے۔ وہ اتنا بتاتا ہے کہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہے، یعنی مسند الیہ کے لیے مسند ثابت ہے، جیسے زید قائم۔ اس جملے سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے، یعنی کہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے۔ آگے وہ طریقہ وقوع کے ثابت ہے یا لا وقوع کے ثابت ہے، وہ اس کے لیے مثبت طور پر ثابت ہے یا منفی طور پر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ الشمس مضیئۃ، سورج چمکنے والا ہے۔ اب دیکھیں، ترکیب میں الشمس مسند الیہ ہے، مضیئۃ مسند ہے، تو یہاں اصغات کو شمس کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو مسند الیہ کے لیے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہاں صرف مثبت کی مثال دی ہے کہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہوا، بطریق اس بات کے نفی میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کہیں الشمس لیست بمضیئۃ، کہ سورج چمکدار نہیں ہے، درمیان میں کوئی بادل وغیرہ آیا ہے، اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی ہے، اگرچہ یہ جملہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں بنتا لیکن ترکیب کے اعتبار سے صحیح بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے دیکھیے، الطالب لیس بموجود۔ اب دیکھیں، یہاں طالب علم سے موجودگی کی نفی کی گئی ہے، یعنی موجودگی کی نفی کو طالب کے لیے ثابت کیا گیا ہے،
تو یہ اس بات چاہے بطور مثبت جملے کے ہو یا اس بات بطور منفی کے ہو، مسند جہاں بھی مسند الیہ کے لیے ثابت ہوگا، یعنی جملہ اسمیہ کو واضح نے وضع اسی لیے کیا ہے تاکہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ آگے دیکھیے، وقت تفید الاستمرار بالقرائن، یہاں پر وقت تفید قد فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں، جملہ اسمیہ ہر وقت استمرار کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھار استمرار کا فائدہ دیتا ہے، لیکن بالقرائن، کسی قرینہ کا یا کسی علامت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی علامت، کوئی نشانی ایسی ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جملہ اسمیہ استمرار کے معنی میں ہے۔ آگے اس کے لیے ایک شرط بیان کر دی، اذا لم یکن فی خبرها فعل، بشرط یہ کہ اس کی خبر میں کوئی فعل واقعہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فعل استمرار کا معنی نہیں دیتا، فعل حدوث کا معنی دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جملہ اسمیہ کبھی کبھار استمرار کا فائدہ دیتا ہے قرائن اور علامات کی موجودگی میں، بشرط یہ کہ اس کی خبر فعل واقعہ نہ ہو۔ جیسے العلم نافع، اب علم نفع پہنچانے والی چیز ہے، یہاں پر دیکھیں قرینہ موجود ہے، قرینہ حالیہ موجود ہے، قرینہ مقالیہ موجود نہیں ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ العلم نافع جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، البتہ قرینہ حالیہ موجود ہے۔ قرینہ حالیہ یہ ہے کہ علم پر جب ہم نے غور کیا تو علم نے کسی عالم کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا، فائدہ ہی پہنچایا ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک علم فائدہ ہی پہنچاتا رہے گا۔ تو علم کا فائدہ پہنچانا وہ ہمیں معلوم ہوا کہ علم کا فائدہ پہنچانا ہمیشہ ہے، کسی ایک وقت تک یہ مخصوص نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا العلم نافع کہ علم کا نفع پہنچانا استمراری ہے اور ہمیشگی کی بنیاد پر ہے۔ اب آگے دیکھیے، والاصل فی الخبر، یہاں سے ہماری بحث خبر کے مقاصد کے حوالے سے ہوگی۔ تو یاد رہے کہ خبر کے مقاصد کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 خبر کے مقاصد اصلیہ، نمبر 2 خبر کے مقاصد غیر اصلیہ یا خبر کے مقاصد مجازیہ یا اغراض مغازیہ، جو بھی آپ نام دے لیں۔ تو خبر کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو جملے کا حکم بتلایا جائے، جیسے حضر الامیر، اس خبر کے ذریعے مخاطب کو امیر کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور نہ آنے کے بارے میں مخاطب کی جہالت کو دور کیا گیا ہے۔ نمبر 2 یہ بتلانے کے لیے کہ متکلم کو بھی وہ حکم معلوم ہے، جیسے انت حضرت امسی، تم تو کل ہی آ گئے تھے۔ مخاطب کے آنے کی اطلاع دینا مقصود نہیں، اس لیے کہ مخاطب کو تو اپنے آنے کا علم ہے ہی، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ مجھے بھی تمہاری آمد کی اطلاع ہے۔ خبر کے مقاصد کو چونکہ ہم نے جملہ خبریہ میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، اس لیے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کو واضح نے کس لیے وضع کیا۔ ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کو واضح نے وضع کیا ہے مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنے کی غرض سے، چاہے وہ ثابت ہونا بطریقے اس بات کے ہو جیسے الشمس مضیئۃ، یا بدطریقے نفی کی ہو جیسے الطالب لیس بموجود۔ آگے ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ جب کلام میں آتا ہے تو کبھی کبھار یہ استمرار کے لیے بھی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت تفید قد کے بارے میں جملہ فعلیہ میں بھی میں نے آپ کو اصول سمجھایا تھا کہ جب یہ قد ماضی پر داخل ہوگا تو اس کو حرف تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب یہ قد فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم حرف تقلیل سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس وقت اس کا ترجمہ کبھی کبھار سے کرتے ہیں۔ اور ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا کہ جملہ اسمیہ کبھی کبھار قرائن اور علامات کی موجودگی میں استمرار کا فائدہ دیتا ہے، بشرط یہ کہ اسی خبر فعل نہ ہو۔ پھر ہم نے خبر کے مقاصد اصلیہ اور غیر اصلیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔
آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، کلام خبر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ نمبر 2، جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کسے کہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔